نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ پارہ نمبر 1 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم ہو شک میں، مِّمَّا نَزَّلْنَا جو نازل کیا ہم نے، عَلَىٰ عَبْدِنَا اپنے بندے پر، فَأْتُوا تو لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی ایک صورت، وَادْعُوا اور بلا لو، شُهَدَاءَكُم اپنے ساتھیوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم ہو سچے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النَّارَ آگ سے، الَّتِی جس کا، قُودُهَا النَّاسُ ایندھن ہے لوگ، والحجارہ اور پتھر، وَأُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو یہ جو آیت نمبر 23 اور 24 ہے، اس سے پہلے ہم اللہ رب العزت نے 21 اور 22 آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل جو ہے وہ دیے تھے۔ اب اگلی جو 2 آیات مبارکہ ہیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے۔ اس سے اللہ پاک کہتے ہیں کہ جیسے وہ اہل مکہ اور بقیہ لوگ جو تھے، یہود و نصارہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرتے تھے، طعن کرتے تھے کہ یہ تو کسی بندے کا کلام ہے، خود سے گھڑ لیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے، کاہن کہتے اور عجیب و غریب القابات سے نوازتے تھے۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام ہے تو پھر تم اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا سکتے ہیں، یہ اتنا بڑا قرآن پاک لکھ سکتے ہیں، تو پھر تم تو اتنے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہو، خود کو تم بڑے جو ہے وہ دانا سمجھتے ہو، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ اب صورت کون سی؟ چھوٹی سے چھوٹی صورت بنا لو۔ سورۃ بقرہ تو ظاہر ہے بڑی صورت ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی سورۃ الاخلاص جیسی، سورۃ الکوثر جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، ہم نے اپنے بندے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے نازل کیا ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ جیسے بارشوں پر کسی بندے کا اختیار نہیں ہے، ہواؤں پر، اس سے پہلے ہم نے 2 آیات مبارکہ میں پڑھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں نے زمین بنائی، آسمان بنائے، میں نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، میں نے بہت سی نعمتیں تمہیں دیں۔ ایک انسان کے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے، جس طرح سے وہ سب کچھ انسان کے بس میں نہیں ہے، ایسے ہی انسان کے بس میں یہ بھی نہیں ہے کہ یہ کلام اللہ جیسا کوئی کلام جو ہے وہ لکھ سکے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا تم ایسا نہیں کر سکو گے، آگے ہے وَلَن تَفْعَلُوا ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ صرف تم خود کر لو، بلکہ ایسے کرو جو تمہارے حمایتی ہیں، جو تمہارے مددگار ہیں، جو تمہارے بت بنائے ہوئے ہیں تم نے، جو تمہارے رہنما ہیں، ان سب کو بھی بلا لو، سارے مل کے اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اگر تم میرے نبی پر طعن کرتے ہو، اگر تم میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہو، تو پھر تم اس جیسی ایک صورت جو ہے وہ بنا لاؤ۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید مکہ کے لوگوں پر نازل کیا۔ اہل مکہ جو ہے ان کی زبان دانی پوری دنیا میں مشہور تھی، ان کی یادداشت ایسی کمال کی تھی کہ ان کو اپنے گھوڑوں کی، ہمیں تو اپنے باپ دادا کے نام نہیں یاد، ان کو اپنے گھوڑوں کی نسلیں جو ہیں وہ یاد ہوتی تھی، گھوڑوں کی جو پشتیں ہیں وہ بھی یاد ہوتی تھیں کہ یہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہے۔ شجرہ نسب جو ہے وہ یاد رکھے ہوتے تھے انہوں نے، ایسی کمال ان کی یادداشت تھی، اور فصاحت اور بلاغت، اس میں تو کوئی ان کا ثانی نہیں تھا۔
تو ایسے لوگوں میں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب ان اہل جو عرب ہے وہ خود کو اہل عرب اور دوسروں کو اہل عجم کہتے تھے۔ عجم کہتے ہیں گونگے کو، وہ کہتے تھے بولنا تو صرف ہمیں آتا ہے، باقی تو سب گونگے ہیں۔ تو اللہ پاک ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ اس جیسی، اگر تم اتنے ہی علم الکلام کے ماہر ہو، اگر تم اتنی فصاحت اور بلاغت ہے تمہارے اندر، بہت بہت بڑے شعراء تھے ان میں، ایسے کمال کی شاعری کرتے تھے، ان کے پاس جو ذخیرہ الفاظ ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم تو ایک چھوٹی سی آیت بھی نہیں لکھ پاؤ گے۔ اللہ پاک نے تمہیں ان لوگوں کو غیرت دلائی ہے، یہ تو کہ تم میرے نبی پر بات کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا نہیں سکتے، تو باتیں تو تم بہت بناتے ہو۔ یہ اصل میں قرآن مجید جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز جو آپ کو عاجز کر دے، جس پر آپ کی عقل، آپ کے فہم، آپ کے حواس خمسہ کوئی چیز جو ہے اس تک پہنچ نہ پائے، اسے معجزہ کہتے ہیں، عاجز کر دینے والی چیز۔ اللہ رب العزت نے جو اس سے پہلے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، جیسے حضرت عیسیٰ کو معجزات عطا فرمائے، ابراہیم علیہ السلام اور بھی انبیاء کرام کو جو معجزے عطا کیے وہ صرف ان کی زندگیوں تک محدود تھے۔ جیسے ہی وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ویسے ان کے معجزات ان کے ساتھ چلے گئے۔ لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اس کا اعجاز جو ہے، اس کا جو عاجز کر دینا ہے، کیونکہ اس جیسا کلام کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، اس جیسی کتاب کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور ہمارے نبی جیسا تو بالکل بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اقبال نے کہا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ، یہ اللہ پاک اس بات کا جو ہے وہ چاہ رہے ہیں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ جو انہوں نے یہاں پہ اللہ پاک نے لکھا ہے نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا، ریب کہتے ہیں شک کو، وہم کو، لیکن ایسا شک اور ایسا وہم جو تھوڑے عرصے کے لیے ہو اور پھر اس کو تھوڑا سا غور و فکر کریں، یعنی کہ آپ سوچیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایسا کلام تو کوئی لکھ ہی نہیں سکتا، تو اس میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا، تو آپ ذرا سا تفکر کریں، ذرا سا تدبر کریں تو آپ کے سامنے قرآن کی حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ریب جو ہے نا یہ ایسے وہم کو کہتے ہیں جو تھوڑے سے غور و فکر کرنے سے دور ہو جائے، لیکن ان کی آنکھوں پر تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے کانوں پر جو ہے ان کی سماعت جو ہے وہ کام نہیں کرتی، اس لیے یہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ نافرمان ہے، یہ کافر ہے، اس لیے ہم نے ان کے لیے جو ہے وہ آگ تیار کی ہے، ایسی آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ پتھر کون سے؟ جنہوں نے بت تراشے ہوئے ہیں، بت بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی پھر ان کے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خصائص کبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 معجزوں کے متعلق جو ہے وہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک معجزہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ قرآن مجید ہے، کہ اس جیسا کلام کوئی لکھ نہیں سکتا، اس جیسی کتاب کوئی ہو نہیں سکتی، اور یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ھدی للمتقین ہے۔ جو لوگ اس سے نفع اٹھانا چاہیں گے وہ قیامت تک نفع جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور یہ ایسی جب میں نے تعلیم حاصل کر رہی تھی تو ہم نے ایک ٹرم جو ہے وہ اردو میں اصطلاح جو ہے وہ استعمال کرتے تھے آفاقیت کی۔ آفاقیت کا مطلب ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھئی اقبال کی شاعری جو ہے وہ ایک آفاقی شاعری ہے۔ آفاقی شاعری اسے کہتے ہیں کہ جو ہر دور میں جو مسائل، جو پرابلمز پیش آئیں ان سب کے مطابق ہو، جو حالات و واقعات پیش آئیں تو سب اس شاعری میں فٹ ہو جائے۔ تو اقبال کی شاعر ایسے لگتا ہے جیسے اقبال ابھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان کی شاعری کو آپ پڑھ کے دیکھیں، ایسے لگتا ہے جیسے آج کے حالات کے مطابق جو ہے وہ شاعری جو ہے وہ اقبال نے کی ہے۔ تو ایسے ہی قرآن جو ہے ایک آفاقی کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ اللہ پاک نے اس میں مسائل بیان کیے ہیں۔
قیامت تک جتنے لوگوں کو مسائل درپیش ہوں گے، جتنی ایجادات ہوں گی، جو کچھ بھی دنیا میں رونما ہوگا، سب قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس سے پہلے ہمیں بتا دیا ہے۔ تو یہ معجزہ ہی ہے نا۔ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی سچائی کو جان کر جو ہے وہ دین اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں، دین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ تو ایک معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، ایام حج میں تینوں جمرات پر لاکھوں انسان 3 روز تک مسلسل کینکریاں مارتے ہیں۔ جیسے وہ لکھ رکھے ہوئے شیطان ہے، بڑا شیطان، پھر چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، 3 جگہوں پر، جیسے شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 جگہ پر جو ہے وہ ورگلایا تھا، تو وہ 3 جگہوں پر شیطان جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر لاکھوں انسان جاتے ہیں ہر سال حج کرنے کے لیے، وہاں پر کینکریاں مارتے ہیں، اور جو کینکری ایک دفعہ یوز ہوتی ہے وہ دوبارہ استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو سوچیں کہ اتنے لوگ کینکریاں مارتے ہیں، تو ہر شخص جو ہے وہ اگر 3 کینکریاں بھی مارے تو وہاں پہ تو 3 لاکھ لوگ کینکریاں مارے، تو 2 سال میں تو وہاں پہ پہاڑ قائم ہو جانا چاہیے تھا، وہاں پر تو کینکریوں کا پہاڑ بن جانا چاہیے تھا۔ تو یہ کینکریوں کا کیا چکر ہے؟ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حج قبول ہوتا ہے اس کی کینکریاں جو ہیں وہ فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور باقی جو بچی ہوتی ہیں وہ زمین پر پڑی رہ جاتی ہیں۔ ان کے جن لوگوں کا حج قبول فرماتے ہیں اللہ پاک ان کی ماری ہوئی کینکریاں جو ہیں وہ وہاں پر نظر نہیں آتی۔ تو یہ ایسی حدیث ہے جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سچائی ہے، جو ان کا معجزہ ہے، وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اب تو شاید انہوں نے کوئی تھوڑا بہت بندوبست کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی انتظام نہیں تھا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جو ہے وہ وہاں پر کینکریاں نہیں نظر آتی تھی۔ تو جو انشاءاللہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے بارے میں بات کریں گے، اعجاز القرآن، یہ موضوع جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اپنے اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گی قرآن پاک کے جو قرآن پاک کا معجزہ ثابت ہونا۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کے دل میں توحید اور اثبات توحید جو ہے اچھے سے اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس کو بٹھا دے، ہمارے دماغوں میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کی کیا صفات ہے، اور اللہ رب العزت کی کیسے فرما برداری کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق جو ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔